طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، لجپال، بگڑیے بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، ولادیں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت، موت اور زندگی کا اللہ اکیلا ہی مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ امام کائنات، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ساقی کوثر، شاف محشر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارش کرے۔ حضرات سامعین محترم، آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں بھی ہر انسان خود کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور اس کامیابی کے لیے ہی شب و روز دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اگرچہ کامیابی کے معیار ہر کسی نے اپنے الگ الگ سے تعین کیے ہوئے ہیں، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اہل ایمان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے جو اہداف ہیں کامیابی کے، جو کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، وہ شاید اس دنیا کو ہی ہم نے کامیابی کا معیار سمجھ لیا مختلف طریقوں سے، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی جتنی بھی دولت ہے، زیب و زینت ہے، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، کمپنیاں، اچھے آفیسز، اللہ کے ہاں یہ چیزیں کامیابی نہیں ہیں، یہ تو فقط دنیا میں گزر بسر کے اسباب وسائل ہیں۔
اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ شخص ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور اللہ کی شان و شوکت والی جنت میں جسے داخلہ مل جائے، فقد فاز، میرے رب نے اسے کامیاب قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی منزل کا تعین کر لینا چاہیے۔ جس کامیابی کی ہم نے جو جستجو کرنی ہے اس کا تعین کر لینا چاہیے، اور اسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس کامیابی والی منزل کا ہم نے تعین کیا ہے، جس کا نام ہے جہنم سے بچنا اور اللہ کی شان و شوکت والی جنت کو حاصل کرنا، اس کی طرف آج کے دن میں ہم نے کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی اس سے جہنم کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہی دعا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سکھائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے حصول کے لیے دعا کیا کرتے، اللہم مدخلہم الجنت الفردوس، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ جب ہم جنت کی طلب کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ جنت کو ہمارے قریب کر دے گا، جہنم سے پناہ مانگیں گے، اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دے گا۔ ہماری کامیابی اسی وقت ہے کہ جب ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نیتاً اپنی منزل کے حصول کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنا سفر یہ زندگی والا جاری و ساری رکھیں گے تو آخرت میں تو جنت اللہ دے گا ہی دے گا۔ معاملہ شروع ہو جائے گا دنیا سے ہی کہ یہ دنیاوی زندگی بھی اللہ سنہری کر دے گا، اگرچہ ظاہری طور پہ مشکلات کا آنا، کہیں کٹھن راستوں کا سامنا ہونا، یہ ایک طبعی اور فطرتی عمل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اہل ایمان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور ان کی مقصدیت دنیا ہے ہی نہیں۔ ان مشکلات والے راستوں سے گزر کر جانا بھی، اپنی منزل تک پہنچنا، ان مشکلات والے راستوں پہ ہی سفر کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اصل کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمٹاتے ہوئے ادھر بھی گناہ ہے، ادھر بھی گناہ ہے، کہیں شرک آ جائے گا، کہیں بدعت آ جائے گی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آڑے آ جائے گی، کہیں ہمارے معاشرتی رسومات سامنے آ جائیں گی، کہیں ماپ تول کی کمیاں سامنے آئیں گی، منافع کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، کہیں سود خوری مجبور کرے گی کہ سود کھا لو، اس دنیا میں اچھا لائف سٹائل ہو جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں سے اسی وقت انسان بچ سکتا ہے جب انسان کا ویژن، انسان کی مقصدیت، انسان کی منزل صرف جنت ہو، اور ہر دن اس عزم کو انسان تازہ کرے کہ میری منزل
جہنم سے بچنا ہے، میری منزل اللہ کی شان و شوکت والی جنت میں داخل ہو جانا ہے، میں نے اپنا سفر اس کی طرف کرنا ہے۔ مجھے یہاں ایک وقت کا کھانا مل جائے، 2 وقت کا نہ ملے، میں پھر بھی گزارا کروں گا۔ مجھے سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ماپ تول میں کمی نہیں کرنا، اس لیے کہ میری منزل جنت ہے۔ مجھے یہاں پہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنا، اس لیے کہ میری منزل جنت ہے، میرا سفر جنت کی طرف ہے۔ میں نے اس دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، میں نے کسی کے سامنے کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، میں نے اپنی زندگی کو پاک صاف شفاف پاکیزہ گزارنا ہے۔ ظاہری طور پہ تکلیفیں آئیں گی، شیاطین آئیں گے، بے ایمان اپنے پورے وار کریں گے، بڑی بڑی تنگ دستیاں بھی محسوس ہوں گی، بڑے فاقے محسوس ہوں گے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع رکھے گا، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، رب اسے ساری مشکلات سے نکال دے گا، سارے فقر فاقوں سے نکال دے گا، ساری پریشانیوں سے نکال دے گا، اور اللہ اس کے لیے جنت کو اس کا شوق بنا دے گا، جنت اس کی منزل بنا دے گا، اس کی طرف یہ جنت کا جو مسافر ہے، اس کی لگن دنیا نہیں ہوتی، اس کی لگن صرف جنت ہوتی ہے، اس کی لگن کتاب و سنت ہوتی ہے، اس کی لگن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے کرتے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تو یہ دنیاوی زندگی بھی بڑی سنہری ہوگی۔ یہاں سے جاتے ہوئے جو پیغام ہے، 2 طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک موت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے ہوئے دنیا کی آسائشیں تو لے لی، جنہوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے دنیا کی جتنی بھی سہانا لائف تھی وہ گزار لی، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، یضربون وجوہہم وادبارہم، اس دنیا میں ہی ان کے چہرے پیٹے جانے شروع ہو جائیں گی، ان کی دموں کے اوپر مار پٹائی شروع ہو جائے گی۔ موت کے وقت سے ہی ادھر سے ملائکہ آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہاتھ لمبے لمبے بڑے بڑے ہاتھ، ان کی جان کس طرح نکل رہی ہے؟ جس طرح کسی خاردار جھاڑی کے اوپر کانٹوں والے کسی درخت کے اوپر ایک باریک کپڑا پورا بچھایا ہو، اسے ایک سائیڈ سے ایسے کھینچیں تو اس کپڑے کی مشکل کے ساتھ جس طرح ایک ایک دھاگا الگ الگ ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی جان قبض ہوگی۔ دنیا سے ہی اس کے لیے سختیاں شروع ہو جائیں گی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اگر تمہاری زندگی گزر گئی یہاں پہ مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے، مشکلات کے باوجود بھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے ہو گئے۔ ہم نے یہ تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے جس دن ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام میرے بھائیوں یہی ہے، ثم استقاموا، اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سامنے زنا آ جائے، کہو میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے میرے رب نے اس سے منع کر دیا ہے، میں اس برائی کی طرف نہیں جانے والا۔ اگر سامنے دنیا کی جتنی مرضی آسائشیں آ جائیں، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہیں کرنا، جتنے بھی مواقع مل جائیں سود نہیں کھانا، جتنے بھی مواقع مل جائیں اس دنیا میں بڑی آپ کو رنگینی نظر آئے گی، اس دنیا میں بڑی آسائشیں نظر آئیں گی، بڑے ایسے موقع ملیں گے جو یوسف علیہ السلام کو موقع ملا، اندر لے گئی۔ کون تھی؟ ملکہ بادشاہ کی بیوی، اتنے بڑے گھر گرانے کی خاتون، کمرے میں بند کمروں کے اندر لے جا کے کہنے لگی قالت حیت لک،
آ جاؤ، میں خوبصورت ترین بھی ہوں، میرے پاس مال و دولت بھی بڑا ہے، زندگی آپ کی آسائشوں میں گزرے گی، آؤ بدکاری کر لو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، ان اندھیروں میں بھی، ان کمروں کے اندر بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے منزل، ہماری منزل، جس کے حصول کے لیے ہم اپنا شب و روز گزار رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ہم حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی، قادری، ہم کچھ بھی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سفر ہو رہا تھا ڈاکٹر ریاض گھرایا صاحب کے ساتھ، تو راستے میں بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی اسی بات پہ کہ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم شافی نہیں ہیں، ہم مالکی اور حنبلی نہیں ہیں، ہاں ہم سب کچھ ہی ہیں۔ کس وقت؟ جب ہم اپنے اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، جب ہم کتاب اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے ماننے والے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری منزل کا تعین جنت ہے، ہم اپنا سفر جنت کی طرف کر رہے ہیں، ہماری جماعت کا نام مسلمان ہے، یہاں پہ الگ الگ سے اپنی دکانداریاں بنی ہوئی ہیں، ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم وہ والے مسلمان ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، دنیا کی سب آسائشیں ہم نے چھوڑ دیں، ہم نے برادریاں چھوڑ دیں، ہم نے بڑے بڑے بت توڑ دیے، صرف اللہ کو کہا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پختہ ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس طرح تمہارے لیے بھی اللہ کے ملائکہ نازل ہوں گے۔ جب کفار نے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے اپنے ملائکہ کو بھیجا ان کی مدد کے لیے، اور اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر بھی صحیح سلامت رکھا، تکلیفوں کے پہاڑ آ جائیں، تکلیفوں کی آگ جلی ہوئی ہو، اللہ تمہیں وہاں بھی سلامت رکھے گا۔ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے اور اپنی منزل کو جنت بنا لو گے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ہی ایسی کی کہ دنیا کو مقدم رکھا ہی نہیں، اپنی آخرت کو مقدم رکھا۔ صحیح البخاری ہے، 5362 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، غلاموں کی تقسیم چل رہی تھی، بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی چلی گئی۔ میں اپنے ابا جی سے کہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیں۔ حضور گھر نہیں تھے، بیٹی واپس آ گئی۔ جب آپ گھر پہنچے پتہ چلا کہ آج بیٹی آئی تھی گھر، نبی علیہ السلام کے ہاں بیٹی کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی، بڑا احترام تھا۔ آپ اسی وقت شام کے وقت ہی، شام کو آپ اسی وقت ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلے گئے۔ بیٹا پتہ چلا آج آپ میری طرف آئی تھی، خیریت تو ہے؟ ابا جی یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیے، یہ ان پہ چھالے بنے ہوئے ہیں، چکی چلا چلا کے گھر میں دنیا کے سردار کی بیٹی ہوں، میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہے۔ ابا جی آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہ کندھوں کو تو دیکھیے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کے نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جی ہمیں ایک غلام دے دیجئے تاکہ ہماری بھی یہ دنیاوی زندگی آسان ہو جائے۔ اپنی اولاد کی بھی تربیت کی۔ بیٹا اگر آپ کہتی ہو میں آپ کو غلام دے دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، پر میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو اس غلام سے بھی اعلیٰ چیز سے نوازوں، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو، وہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ جی ابا جی وہ چیز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا جتنی بھی تھکاوٹ ہو نا، شام کو سوتے ہوئے اپنے ان پوروں پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ دنیا کی یہ تھکاوٹیں بھی ختم کر دے گا، آخرت میں جنت بھی الاٹ کر دے گا۔ غلام تو دنیا کا صرف فائدہ دے گا۔ ابا جی ہم خوش ہیں، اسی بات پہ خوش ہیں۔ تربیت کی مقدم جنت تھی،
اپنی اولاد کے لیے بھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مستدرک حاکم میں 6975 نمبر پہ یہ روایت ہے، انصار بڑے ستائے ہوئے، بارش رکی ہے، مدینہ منورہ کے حالات فقر فاقے والے ہیں، فاقہ کشی، پریشانیوں کے گھرے ہوئے انصار آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے دور سے ان کی حالت دیکھی، آپ کو پتا تھا فاقے ہیں مدینہ منورہ میں اس وقت۔ جب قریب پہنچے نا انصار، تو گھر سے نیت یہ لے کے آئے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ حضور دعا کریں اللہ بارش دے دے، بارش ہوگی، زمین سے کوئی اناج اگے گا، کوئی رزق آ جائے گا، یہ فقر فاقے دور ہو جائیں گے دنیا کے۔ انصار قریب پہنچے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھایا اور آپ نے یہ الفاظ کہے، انصار کے لوگوں آپ آج آئے ہو، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جو مانگو گے اللہ سے وہی تمہیں لے کے دوں گا۔ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انسان بھی پریشان ہے، حیوان بھی پریشان ہے۔ جب یہ الفاظ سنیں کہ آج جو بھی مانگیں گے وہی مل جانا ہے، تو فوری مقصدیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا۔ وہ ویژن جو حضور نے شروع سے دیا تھا کہ تمہاری منزل جنت ہے، فوراً اپنے الفاظ تبدیل کیے، اور انصار کے جتنے بڑے بزرگ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر الانصار، پھر بولے انصار، حضور اب ہماری اولادوں کے لیے بھی دعا کر دے، اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ یہ فکر ہے اولادوں کی۔ یہاں بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، پہلے ایچیسن اس کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، بیکن ہاؤس پہلے اس کی فکر ہوتی ہے والدین کے لیے۔ انصار کیا کہتے ہیں، ہمارے بچوں کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر الانصار ولی ابناء الانصار، اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، انصار کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ پھر دوبارہ بولے حضور ہماری اولادوں کی اولادوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا اللہم اغفر الانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ ادھر ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، صحیح مسلم میں 479 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ ایک دن حضور ان پہ بڑے خوش تھے، کہا ربیع آج جو مانگے گا اللہ سے وہی لے کے دوں گا، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ اگر ہم آج موازنہ کریں اپنی زندگیوں سے تو ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو کسی یہودی کے باغ میں کنواں چلا کے پانی نکال کے مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جانتے تھے اگر یہ آج میں نے کہہ دیا حضور احد پہاڑ کو سونے کا بنوا دیں، اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کو کہیں گے رب انہیں سونے کا پہاڑ بنا دے گا، لیکن منزل جو تھی ان کی کامیابی، ان کا تعین جنت تھا۔ ربیع کہتے ہیں حضور مرافقہ فی الجنہ، اگر اللہ سے آج آپ کچھ لے کے دینے لگے ہیں تو رب سے جنت میں اپنا ساتھ لے دیجیے۔ اپنی منزلوں کا تعین کیجئے میرے بھائیوں، میرا بیٹا، میری یہ ساری بات، یہ سارا بیان آپ کے لیے ہے۔ آج سے بیٹا اپنی منزل کا تعین کیجئے۔ ہم نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہم نے اللہ کی شان و شوکت والی جنت میں جانا ہے۔
اس کے لیے شب و روز مانگیے، اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سیاہ فام خاتون آئی، 5652 نمبر روایت ہے صحیح البخاری میں۔ سیاہ فام خاتون آئی، اس بیچاری کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دل برداشتہ ہو گئی ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت دے دے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ غریب بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، مرگی کی مریضہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تجھے شفا بھی مل جائے گی، لیکن اگر اس مرض کو اسی طرح برداشت کر لو، ان صبرتی، اگر اس پہ صبر کر لو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلہ میں تجھے جنت دے گا۔ فوری بدل لیا اپنا بیان۔ حضور بس میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ اس بیماری کی حالت میں جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے اس وقت اللہ میرا ستر محفوظ رکھے، میرا پردہ بس محفوظ رکھے، باقی میں نے صبر کیا، اللہ اس کے بدلہ میں مجھے جنت دے دے، یہ سودا میرے لیے کافی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آج ہماری منزلیں ان کا تعین ہم نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا آسان سی 4 چیزیں سمجھائیں عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اذا صلت خمسہا، 4 کام کر لے جو عورت نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، حافظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، طاعت بالہا، اپنے خاوند کی فرما برداری کر لے۔ 4 کام جو عورت کر لیتی ہے، اہل ایمان میں سے ہر عورت کو نبی علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارت ہے۔ کر کے دیکھ لیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دیں ان میں بنیادی یہ 4 چیزیں تھیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام کو عام کرو۔ واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کو بھی عام کرو، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ واصلوا الارحام، صبر، تحمل، برداشت، رشتوں کو جوڑو توڑو نہیں، رحم کے ساتھ کام لو، اپنی بے برداشتیاں ختم کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں کسی کی سنتا، میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں، منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ تیری بہادری نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی رشتے کو جوڑو۔ 4تھی بات، صلو باللیل والناس نیام، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تہجد کی نماز ادا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن حبان میں 7159 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے، یتیم بچے تھے، ان کے گھر کی جو دیوار تھی ساتھ یہودی تھا، اس دیوار کے اندر یا اس کے ساتھ ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، جس کا پھل وہ یتیموں کی طرف کبھی گرتا تو وہ بیچارے اٹھا کے منہ میں ڈالتے کھانے کے لیے، تو یہودی بے ایمان جا کے ایسے انگلی مار کے نکال لیتا۔ تکلیف کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی۔ آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص
جو یہ ایک کھجور لے کے اللہ کے راستے میں وقف کر دے، ان یتیموں کو ہدیہ کر دے، میں اللہ کا نبی اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلہ میں اسے جنت کی کھجور دے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، جلدی سے گیا اس یہودی کے پاس، کہتے ہیں کہ اس کھجور کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا چل چل اپنا کام کرو بھائی، میں نہیں بیچتا۔ یار تو اپنے منہ مانگے پیسے مانگ جو تجھے چاہیے۔ الغرض مدینہ منورہ میں سب سے جو قیمتی ترین باغ تھا وہ تھا ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس یہودی نے اس پہ ہاتھ رکھا کہ وہ پورا باغ دے دو تو یہ ایک کھجور لے لو۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیا، آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ کھجور آج سے میری ہوئی اور اس کا پوزیشن لے لو، اس کا قبضہ ابھی میرے سے لے لو۔ ساتھ لے کے اس یہودی کو چلے گئے۔ ام دہدہ جو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی نا، ام دہدہ باغ کے اندر اس وقت سیر کر رہی تھی، کچھ کھجوریں کھا رہی تھی۔ باہر کھڑے ہو کے ابو دہدہ نے آواز لگائی، ام دہدہ باہر آ جاؤ، اس باغ کا میں نے سودا کر لیا، یہ اب ہمارا نہیں ہے، آپ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا۔ ام دہدہ باہر آئی، پوچھا کتنے میں سودا کیا ہے؟ جواب دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے رب کے ساتھ سودا کیا ہے، ایک جنت کی کھجور کے بدلہ میں یہ اپنا مدینہ کا قیمتی ترین میں نے باغ دے دیا ہے۔ قربان جاؤں ان خواتین پہ، فوری کہنے لگی ابو دہدہ اتنا اعلیٰ سودا شاید کائنات میں کسی اور نے کیا ہی نہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 9813 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک راہب تھا، پادری، 60 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ 60 سالوں کے بعد کسی بہکاوے میں آ گیا اور وہ کسی خاتون سے زنا کر بیٹھا، اور کچھ دنوں تک وہ زنا کرتا رہا۔ پھر اسے اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، بڑا پچھتاوا لگا، اس نے اللہ سے معافی مانگی اور بھاگ کے چلا گیا عبادت گاہ میں۔ وہاں 3 دنوں تک مسلسل وہ اللہ سے معافی ہی مانگتا رہا اور توبہ کرتا رہا اور عبادت ہی کرتا رہا۔ 3 دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور وہی شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافیاں مانگتا۔ 3 دنوں کے بعد باہر سے کسی نے ایک روٹی لا کے دی۔ آج ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں یار حالات بڑے خراب ہیں، کیا کریں، ہم کہاں چندے دیں، حالات ہی اتنے خراب ہیں۔ 3 دنوں کے بعد ایک روٹی لا کے دی کسی نے۔ اس راہب نے اس کو درمیان سے آدھا آدھا کیا۔ 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے، ان مشکل حالات میں بھی ایک دائیں طرف کوئی بھوکا بیٹھا تھا اس کو دے دیا، ایک بائیں طرف تھا ایک حصہ اس کو دے دیا، پوری روٹی ان کو دے دی۔ کچھ وقت کے بعد ہی اس کی موت کا پیغام آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 60 سالہ عبادت اس کی ایک طرف رکھی گئی اور ایک پلڑے میں اس کا وہ زنا رکھا گیا۔ وہ 60 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی اور زنا کا جو گناہ تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب اللہ نے اس کی طرف سے دی ہوئی وہ مشکل حالات میں دی ہوئی ایک روٹی کو لایا گیا، پھر وہ ایک روٹی ایک پلڑے میں رکھی۔ اللہ کے ہاں وہ نیکی اتنی قبول ہوئی کہ اللہ نے سارے گناہوں کے اوپر اس کو بھاری کر کے اس شخص کو اپنی شان و شوکت والی جنت میں وارث کر بنا دیا۔ آئیے آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبے کا جو
خلاصہ ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کیجئے کہ کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس منزل کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے شب و روز وقت گزاریے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔